تو کجا من کجا تو کجا من کجا بلغ العلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک ایسٹرونومی یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بڑی دلچسپ چیز. وہ یہ ہے کہ 27 جولائی 2018 کو چاند گرہن لگنے والا ہے، اور یہ چاند گرہن بڑی خصوصیت کا حامل ہے. اور یوں سمجھیے کہ اس صدی کے اندر اس کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو اس پوری صدی کے اندر جتنے بھی چاند گرہن لگیں گے ان کے اندر یہ والی خصوصیت نہیں پائی جاتی. اور یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے جائیں کہ ایک سال کے اندر تقریباً 5 سورج گرہن اور چاند گرہن لگتے ہیں، یا پھر 4 یا 5 سورج گرہن یا چاند گرہن لگتے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک صدی یعنی 100 سال کے اندر تقریباً آپ 400 گرہن کہہ لیں. تو اب اس کے اندر جو چاند گرہن ہے وہ اگر آپ 200 کر لیں تو 200 جو چاند گرہن ہوں گے ان کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہوگی کہ جو اس چاند کے اندر ہوگی. وہ کیا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. اس ویڈیو کے اندر ہم نے چند باتیں جو بیان کرنی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں اور فنی لحاظ سے بڑی قابل توجہ ہیں. پہلی چیز جو اس کے اندر ہم نے بیان کرنی ہے وہ ہے کہ اس جو چاند گرہن ہے اس کی خصوصیت کیا ہے. ایک تو یہ بات سب سے پہلے ہی ہم بیان کریں گے. دوسرے نمبر پر چاند گرہن کیا ہوتا ہے، سائنٹیفک جو نظریہ ہے اس کے بارے میں وہ کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی بیان کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر یہ چاند گرہن کب، یہ تو ہم نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ 27 جولائی کو لگے گا روز جمعہ، لیکن کس وقت پر لگے گا، عالمی وقت کیا ہوگا، پاکستان کے اندر کیا وقت ہوگا، یہ ہم آپ کو بیان کریں گے. اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ کہ یہ چاند گرہن دنیا کے کن کن مقامات پر نظر آئے گا، اور پاکستان کے اندر بھی یہ نظر آئے گا یا نہیں اس کے بارے میں، اور پاکستان کے اندر کیا وقت ہوگا یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور پانچویں چیز وہ یہ ہے جو سب سے زیادہ پریشانی کا باعث ہوتی ہے، خاص کر ان خواتین اور لیڈیز کے لیے کہ جو پریگننٹ ہوتی ہیں یعنی حاملہ ہوتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے منفی اثرات وہ سائیڈ افیکٹ وہ ان پر پڑتے ہوں. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ 2 اعتبار سے بیان کریں گے. ایک ہے شرعی اعتبار سے، یعنی ہمارا دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، حدیث کی روشنی میں بھی بیان کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک جو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم یہ ثابت کریں گے، بیان کریں گے. جی تو چلیے شروع کرتے ہیں. اور سب سے پہلی بات جو ہم نے کہا تھا کہ بیان کرنی ہے وہ ہے کہ اس چاند گرہن کی جو اس مرتبہ لگنے والا ہے 27 جولائی 2018 کو، اس کی خصوصیت کیا ہے. اس کی جناب 3 خصوصیات ہیں. سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ عام چاندوں سے بڑھ کر اس کے اندر اسپیشلٹی جو پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پوری 21ویں صدی کے اندر اس سے ڈیوریشن کے اندر، دورانیے کے اندر جو سب سے بڑا چاند گرہن ہے وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ یہ والا جو چاند گرہن ہے یہ لانگیسٹ ہے، یعنی سب سے بڑا ہے. تو اس لیے ایک تو اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جا رہی ہے. اور دوسری اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ یہ چاند بلڈی کہلائے گا. یہ جو چاند گرہن ہوگا یہ لونر ایکلپس بلڈی. اور بلڈی کون سا ہوتا ہے، یعنی ایسا نظر آئے گا کہ بالکل جیسے خون ہوتا ہے، سرخ وہ نظر آئے گا. اور پھر جو زمین کا سایہ ہے وہ اس کے اوپر پڑے گا تو زمین کا سایہ کا جو سینٹر ہوگا وہاں سے یہ چاند وہاں گزرے گا. تو اس طرح یہ بالکل سینٹر سے گزرے گا. اور اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اور پوزیشن ہوتی ہے یہ بہت کم پائی جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ جو چاند ہوگا یہ مائکرو مون کہلاتا ہے، یعنی یہ زمین سے بہت زیادہ دور ہوگا.
زمین کی چاند جو ہوتا ہے وہ زمین سے کبھی قریب ہوتا ہے اور کبھی زمین سے بہت دور ہوتا ہے. تو یہ والی جو اس کی پوزیشن ہوگی تو یہ بہت زیادہ دور ہوگا, اور جب بہت زیادہ دور ہو تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ مائکرو ہوگا, مائکرو مون. جیسا کہ آپ نے یہ سنا ہوا ہوگا, ایک ہوتا ہے سپر مون. سپر مون وہ ہوتا ہے کہ جب چاند کی 14ویں رات ہو اور پھر جیسے گرہن بھی ہو, گرہن ہو یا نہ ہو اس سے تو خیر تعلق نہیں ہے, لیکن زمین کے سب سے زیادہ قریب ہو اور پھر 14ویں کا چاند ہو یعنی فل مون ہو, تو اس وقت اگر یہ سب سے زیادہ زمین کے قریب ہو تو جس طرح یہ سپر مون کہلاتا ہے, اسی طرح جب بہت زیادہ دور ہو تو اس وقت اس مون کو کہتے ہیں مائکرو مون. تو یہ والا جو مون ہوگا یہ انشاءاللہ مائکرو مون ہوگا, یعنی سائز کے اندر چھوٹا نظر آئے گا. یہ 3 طرح کی اس کے اندر خصوصیات تھی. اچھا, اب آئیے دوسری چیز. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ چاند گرہن ہوتا کیا ہے, اس کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو ہماری زمین ہے, ہماری زمین کے گرد یہ چاند تقریباً 29.5 دن کے اندر اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے. ایک تو اس کی روزانہ کی روٹیشن ہے, اور روزانہ کی اس کی جو حرکت ہے زمین کے گرد, ایک وہ ہے کہ یہ سورج طلوع, چاند طلوع اور غروب ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے اس کی منتھلی جو زمین کے گرد اس کا ایک چکر ہے. تو زمین کے گرد جو اس کا ایک چکر ہے جو ایکلپس کے اندر, ایکلپٹک کے اندر لگتا ہے یعنی منطقۃ البروج کے اندر, تو وہ جو اس کی ڈیوریشن ہے وہ تقریباً یعنی اوسطاً میں بتا رہا ہوں وہ 29.5 دن بنتی ہے. تو چاند کی یہ جو پورا ایک چکر ہے یہ جب یہ مکمل اپنا کرتا ہے تو اس وقت جو سورج ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج اور چاند اور زمین یہ بالکل ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں, اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج اور چاند اور زمین یہ ایک سیدھ کے اندر ہوں, لیکن جو سورج کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہے تو درمیان کے اندر کبھی آڑ کے طور پر چاند آ جاتا ہے, اور جب یہ چاند درمیان کے اندر آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی جو زمین پر پڑنے والی ہوتی ہے تو وہ پہنچ نہیں پاتی, تو جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر آنے سے کیا ہو جاتی ہے, وہ رکاوٹ بن جاتی ہے, درمیان میں چاند رکاوٹ بن جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں سولر ایکلپس یعنی سورج گرہن. اور اسی طرح یہ چاند جو ہوتا ہے یہ گھومتے گھومتے, اور یہ ہوتا ہے نیو مون کے وقت, اور یہ گھومتے گھومتے جب یہ پہنچتا ہے زمین کے دوسری طرف, یعنی یوں سمجھیے کہ ایک طرف سورج ہے, درمیان کے اندر زمین ہے, پھر اس کے دوسری طرف وہ چاند ہے, جس طرح کہ یہ تصویر کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جب اس طرح کی پوزیشن بن جائے کہ درمیان کے اندر زمین آ جائے, تو ویسے عام دنوں کے اندر تو جو چاند ہوتا ہے وہ کبھی اوپر سے گزر کے چلا جاتا ہے اور کبھی نیچے سے گزر کے چلا جاتا ہے, تو زمین درمیان میں آڑ نہیں بنتی. تو لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب زمین درمیان کے اندر آڑ بن جاتی ہے, اور پھر سورج کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہوتی ہے اور زمین کا سایہ بنتا ہے, اور وہ سایہ جب چاند کے اوپر پڑتا ہے تو اس کو بولتے ہیں لونر ایکلپس یعنی چاند گرہن. یہاں پر ایک بات بڑی وضاحت کے لیے میں عرض کرتا چلوں, یہ جو سایہ ہوتا ہے زمین کا یہ 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ہلکا اور ایک ہوتا ہے گہرا. ہلکے کو بولتے ہیں پینمبرا, اور جو گہرا سایہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں امبرا. پینمبرا اور امبرا یہ 2 سائے ہیں. جو پینمبرا ہے یہ پینمبرا اگر یہ ایسا ہلکا سایہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چاند کے اوپر پڑے تو اس سے چاند گرہن نظر نہیں آتا, لیکن جب امبرا اوپر پڑے تو پھر چاند گرہن نظر آتا ہے. تو اب یہ والی جو پوزیشن ابھی چاند کو جو 27 جولائی کو چاند گرہن لگنے والا ہے, یہ جو پوزیشن ہوگی اس میں دونوں سائے زمین پر پڑیں گے. پینمبرا پہلے پڑے گا, پھر اس کے بعد امبرا پڑے گا. اب چونکہ یہ جو پینمبرا ہے جب یہ پڑتا ہے چاند کے اوپر تو اس سے ظاہری طور پر چاند گرہن نظر نہیں آتا,
تو اس وجہ سے اس کی ٹائمنگ ہم بیان ہی نہیں کریں گے. ہم صرف وہ ٹائمنگ بیان کریں گے کہ جس کے اندر جو امبرا ہے اور وہ کس وقت پڑھنا شروع ہوگا, کس وقت بالکل سینٹر میں آ جائے گا اور پھر کس وقت اختتام پذیر ہوگا. صرف ہم اس کی 3 طرح کی ٹائمنگ بیان کریں گے. تو بہرحال یہ چاند گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب سورج زمین اور چاند ایک سیدھ میں ہو اور سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جائے تو اس وقت چاند گرہن لگتا ہے. اب ہم تیسری چیز بیان کرتے ہیں, اور وہ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سورج گرہن لگے گا تو یہ کس ٹائم پر لگے گا. اس میں یاد رہے کہ ہم 2 طرح کے ٹائم بتائیں گے آپ کو. ایک تو ٹائم ایسا ہوگا کہ جو عالمی طور پر ہوگا, اور عالمی ٹائم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس ملک کا, اب جو مجھے سننے والے ہیں تو اگر وہ سامعین میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جناب ہم تو پاکستان میں تو نہیں رہتے, ہم تو پاکستان کا ٹائم بتا رہے ہیں, ہم پاکستان میں نہیں رہتے, ہم کسی اور دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جناب کس ٹائم پر ہمارے ملک کے اندر چاند گرہن لگے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ تھوڑی سی گفتگو یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی. ہم آپ کو بتائیں گے یونیورسل ٹائم یعنی عالمی ٹائم. وہ جو عالمی ٹائم ہوتا ہے وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ اپنے ملک کا ٹائم زون معلوم کریں کہ ٹائم زون ہمارے ملک کا کیا ہے. اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں, وہاں پر آپ اپنے ملک کا نام لکھیں. جیسے میں پاکستان لکھتا ہوں, پاکستان ٹائم زون لکھتا ہوں تو نیچے آ جائے گا +5. اس کا مطلب یہ ہے کہ گرینوچ سے یہ ایسٹ کی طرف یعنی مشرق کی طرف 5 گھنٹے کے فرق پر ہمارا پاکستان موجود ہے. تو اسی طرح آپ اپنی انٹرنیٹ پر یا کوئی بھی سورس ہو, جیسے آپ اپنے موبائل کے اندر ہی دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ٹائم زون ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں. اگر پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں پتہ تو موبائل سے یا آپ کسی سے پوچھ لیں یا پھر انٹرنیٹ پر گوگل میں سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ٹائم زون کیا ہے. اور جب ٹائم زون وہ جو ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا گرینوچ یعنی یونیورسل ٹائم. وہ جو یونیورسل ٹائم ہوگا تو اس سے آپ یہ اگر آپ کا ملک وہ ایسٹ کے اندر ہے تو آپ اس میں جمع کر دیں. مثلا جیسے ہمارا پاکستان ہے 5 گھنٹے +5 ہے تو لہذا اس کے اندر ہم 5 گھنٹے جمع کر دیں گے. اور اگر آپ کا جو ملک ہے وہ گرینوچ سے ویسٹ کی طرف ہے تو وہاں سے اپنا جو ٹائم زون جتنے گھنٹے ہوں گے تو وہ مائنس کر دیں. تو اس طرح یہ عالمی ٹائم بتانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چاند گرہن ہوگا یہ ہمارے ملک میں کس ٹائم پر لگے گا. تو خیر, اب آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو چاند گرہن ہوگا یونیورسل ٹائم کے مطابق یہ 18:24 پر لگنا شروع ہوگا. اور اس وقت پاکستان کے اندر چونکہ 5 گھنٹے مزید ہم نے اس میں پلس کرنے پڑیں گے تو وہ جناب بنتے ہیں, آپ 18 پر 5 کو بڑھائیں تو وہ بن جائیں گے 23. تو 23 کا مطلب یہ ہے کہ رات کے 11:24 پر پاکستان کے اندر یہ چاند گرہن لگنا شروع ہوگا. پھر اس کے بعد یہ چاند گرہن جیسے ہی وہ زمین کا سایہ جب چاند پر پڑے گا لگتے لگتے بالکل جب سینٹر میں آ جائے گا یعنی چاند گرہن مکمل ہو جائے گا تو اس وقت یونیورسل ٹائم ہوگا 20:21 یعنی شام کے رات کے 8:21 ہو رہے ہوں گے. تو جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس وقت یہ 20:21 ہو رہے ہوں گے عالمی ٹائم یونیورسل ٹائم کے مطابق, یعنی رات کے 8:21 پر یہ چاند گرہن مکمل ہو جائے گا. اور اس وقت پاکستان کے اندر آپ 5 گھنٹے بڑھا لیں تو یہ بن جائیں گے جناب 25 یعنی 24 کے بعد چونکہ پھر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں عالمی گھڑی کے مطابق تو رات کے 1:21 ہو رہے ہوں گے پاکستان کے اندر کہ جب یہ مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب یہ ختم ہوگا تو اس ٹائم پاکستان کے عالمی طور پر یہ 22:19 ہو رہے ہوں گے 22:19 ہو رہے ہوں گے. اور اس وقت پاکستان کے اندر یہ 5 گھنٹے آپ مزید بڑھا لیں تو یہ 3:19 ہو رہے ہوں گے.
تو اس طرح اس وقت یہ چاند گرہن ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاند گرہن کہاں کہاں دیکھا جا سکے گا، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے وہ بعض مقامات پر دنیا میں نظر آتا ہے اور بعض جگہ پر نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو چاند گرہن ہے یہ کہاں کہاں نظر آئے گا، تو اس کے لیے ہم بر اعظموں کا ذکر کریں گے۔ اس کے اندر جناب ایشیا ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، افریقہ ہے، شمالی امریکہ کا جنوبی حصہ ہے، اور اسی طرح جنوبی امریکہ ہے، بحر الکاہل ہے، بحر اوقیانوس ہے، انڈین اوشن ہے، انٹارکٹیکا ہے، اور اسی طرح انٹارکٹیکا، اس کے اندر ان براعظموں کے اندر یا ان اوشنز کے اندر، ان دریاؤں یا سمندروں کے اندر چاند گرہن دیکھا جا سکے گا۔ پھر اس میں مزید تفصیل کہ ان کے ممالک کون کون سے ہیں، ان کے شہر کون کون سے ہیں، تو اس کی جو تفصیل ہے تو وہ ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تو آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ایشیا کے اندر بھی یہ پاکستان ایشیا میں ہے، اس وجہ سے براعظم ایشیا کے اندر پاکستان، اور پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ یہ چاند گرہن دیکھا جا سکے گا۔ اگلی بات جو بڑی اہم بھی ہے وہ یہ ہے کہ پریگننٹ عورت پر کیا اس چاند گرہن کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ محض توہمات ہیں، ان کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا ظاہر کے ساتھ اور ان ریئل لائف اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ پریگننٹ عورت پر نہیں پڑتے۔ اب سب سے پہلی بات جو میں آپ کو عرض کروں گا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سب کچھ ہے۔ میں سب سے پہلے صحیح بخاری شریف جو کہ میرے پاس انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کی جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر 1171 ہے اور حدیث نمبر 3029 ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا یکسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنہما آیۃ من آیات اللہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا۔ ارشاد فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ لگیں، فرمایا یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے یہ کسی کی موت اور کسی کی حیات یعنی زندگی پر نہیں لگتے، ان کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جب تم ان دونوں کو گہنا دیکھو یعنی گرہن کی حالت میں دیکھو تو اس وقت تم نماز ادا کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر استغفار کا ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ جناب اس کا کوئی اثر وہ ہماری زندگی پر یا ہماری موت پر اس کا اثر ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ روایت اس وقت کی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا تو سورج گرہن لگا، تو اس پر نبی کریم علیہ السلام لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ ان کی جب کسی عظیم ہستی کی جب موت آتی ہے تو اس وقت یہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے۔ تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے تھے، ان کا بڑا مقام اور بڑی عظمت تھی، لیکن یہ سورج کا گرہن لگنا یہ اس وجہ سے تھا، ایسا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کا رد کرتے ہوئے، آپ نے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس کے بعد فنی طور پر آپ دیکھیں کہ آپ غور کریں، جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ تقریباً 4 یا 5 گرہن ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک سال میں لگتے ہیں۔ اب ایک عورت ہے، حاملہ عورت ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ تقریباً 9 ماہ تک رہتا ہے۔ اب 9 ماہ تک جس ماں کے پیٹ کے اندر بچہ رہا، اب وہ حاملہ ہے، تو اب اس کے اندر چلو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ جناب 5 گرہن نہ صحیح
4 सही, चलो 4 ना सही, 3 सही, 2 सही, कम से कम एक सूरज ग्रहण तो ऐसा होगा कि जो औरत उस अरसे के अंदर औरत के साथ दरपेश होगा, यानी वो इस हालत के अंदर होगी और चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगेगा। तो अब अगर ऐसी ये नजरिया दुरुस्त होता कि जनाब जो प्रेग्नेंट औरत है उसके हमल पर इस चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण का असर पड़ता है, तो फिर इससे तो जनाब ये होगा कि कायनात के अंदर कोई बच्चा या कोई शख्स ऐसा हो ही नहीं कि जिस पर साइड इफेक्ट इस ग्रहण के ना हुए हो, क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण तो जरूर लगता है। अब अगर इसका कोई असर होता, साइड इफेक्ट्स होते, तो वो यकीनन उनको मुतासिर करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इससे पता, हाँ ये बता दूं कि आप कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तो हमें कभी कभी सुनने को मिलता है कि जनाब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगा है। हाँ वाकई आप कभी कभी सुनते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते हैं हमारे यहाँ बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन ये साउथ के अंदर जो ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ये नजर आते हैं। तो इस वजह से आपको ये महसूस होता होगा कि शायद पूरे साल के अंदर ये 4 या 5 मरतबा सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगते हैं। तो इससे ये पता चला कि ये जो नजरिया है कि जनाब प्रेग्नेंट औरत पर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण का असर होता है और इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये नजरिया दुरुस्त नहीं है। ये शरई एतबार से भी दुरुस्त नहीं है और अक्ली एतबार से भी ये दुरुस्त नहीं है। तो इस चांद ग्रहण का इंतजार कीजिए। और ये बात भी, हाँ आपको बहुत अहम चीज है जो आपको बताता चलूं कि चांद ग्रहण को देखने से नजर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ते। हाँ सूरज ग्रहण को अगर देखा जाए तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो चांद ग्रहण है उसको देखने में कोई हर्ज नहीं होता, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि चांद ग्रहण को देखना ये कोई जरूरी भी नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कमेंट के अंदर आप अपने कमेंट्स भी